الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ما بال دينك طرزان تدنسه ما بال دينك طرزان تدنسه وسوقك الدهر مغسول من الدنس. لو كان للعلم من دون التقى شرف لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. زدینی جا چنی بے غور باشی زدینی جا چنی بے غور باشی مگر دیندار اندر غور باشی. پس مردن چگر سجی رسیدی نفور از معصیت وز جور باشی. نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سنوارو گے نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سنوارو گے. کروڑوں لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے. گناہوں کا یہ جبار گراں اپنا اتارو گے گناہوں کا یہ جبار گراں اپنا اتارو گے. جبھی کار مذلت سے تم اپنا سر ابارو گے. تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر. تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام کلابٹ کے برادران اسلام،
پردہ میں بیٹھی میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج دوسری دفعہ آپ کی اس کلا بٹ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہاں آ کر جنگل میں منگل کے اس سماں کو دیکھ کر روح کو بڑی تسکین پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات نے اس گلشن کو سجایا ہے ان کے دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ساتھ دامِ درم سخن قدم جس لحاظ سے جو لوگ تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرما کر دارین میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس گلشن میں کھلنے والے پھول چار دانگ عالم میں پھیلیں، بدبودار ماحولوں کو خوشبودار ماحول میں بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ یہاں سے جو لوگ قرآن و سنت کی خوشبو لے کے نکلیں گے، جہاں جہاں اس خوشبو کی مہک پہنچے گی، جب تک اللہ کو منظور ہوا وہ پھیلتی رہے گی۔ اس کار خیر میں جس لحاظ سے بھی جس نے تعاون کیا ہوگا، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھیں گے، پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے فضائل قرآن پر بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اصل بات عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عموماً میں بطور تمہید عرض کیے دیتا ہوں، یہاں بھی بطور تمہید کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آج ہمارے پاس دین کی معلومات بہت ہیں، جس شخص سے بات کرو وہ کہتا ہے مجھے تم سے زیادہ علم ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، جاؤ کسی اور کو بات کرو۔ تو معذرت کے ساتھ جاننے سے نجات نہیں ہوگی، نجات ماننے سے ہوگی۔ مثال سے یوں سمجھے کہ آپ مجھ سے کہیں شاہ صاحب آپ آئے ہیں جھوٹ کی مذمت پر قرآن و سنت سے بیان کریں، تو میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لوں گا، احادیث بھی سنا لوں۔ آپ کہیں بیان 2 گھنٹے کرو 2 گھنٹے کر لوں، 4 گھنٹے کہیں 4 گھنٹے کر لوں، لیکن اللہ بچائے میں خود جھوٹ بولتا ہوں، تو کیا جھوٹ پر مجھے قرآن و حدیث کا یہ علم کہ جس جھوٹ سے میں نہیں بچتا مجھے جہنم سے بچا لے گا؟ جاننے سے نجات نہیں، نجات ماننے سے ہے۔ جاننے سے ہوتی تو شیطان کی ہو جاتی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی شریعتوں کی
کلیات تو کلیات ہیں، وہ بدبخت جزیات بھی جانتا ہے، لیکن شیطان کی نجات نہیں جانتا۔ تو بہت کچھ ہے، عالم تو ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ نہ پوچھو۔ اسی کو مولا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، آب کم جو تشنگی آور بدس، پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر۔ آج ہمارے پاس دین کی معلومات ہیں، نیٹ ہے ہمارے پاس، ٹی ویاں ہیں ہمارے پاس، بڑی معلومات ہوتی ہیں جی، معلومات تو ہوگی، دین کی پیاس نہیں ہے۔ آپ کے کلا بٹ میں کتنے لوگ ہیں، بالغ مرد اور عورتیں، بالغ تو چھوڑو، بچے بھی جو سوال میں کرتا ہوں وہ جانتے ہوں گے، کتنے بالغ مرد اور عورتیں ہیں جن کو یہ پتہ نہ ہو نماز اللہ کا فرض ہے یا نہیں، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی فرض ہے بچے، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، نمازیں کتنی ہے؟ ہاں شرم دیکھو بچوں کو بھی پتہ ہے۔ اب معلوم تو ہے، جانتے تو ہیں، مانتے بھی ہیں، پڑھتے کتنے؟ اصل المیہ یہ ہے، دین کی پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی لگائے، آپ کو بھی لگائے۔ مولا روم نے کہا کم جو تشنگی آور بدس، پیاس پیدا کر کے لے، پانی میں تلاش کر۔ پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بجوشد آواز بالا و بس، پھر اللہ آسمان سے بھی پانی اتاریں گے، زمین کی تہوں سے بھی پانی کو سطح زمین پہ لائیں گے، ہم میں پیاس تو پیدا ہو جائے۔ تو یہ سارا مجمع عہد کرتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کی نیت سے سنیں گے نا۔ پردے میں بیٹی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، وہ بھی عمل کی نیت کر لیں، اگر عمل کی نیت ہوگی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر وقت گزاری کے لیے آئے ہیں یا کاموں کا مزہ لینے آئے ہیں تو پھر عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ طلبوں کو عطا کرتے ہیں، طالب جو بنے طلب کرنے والا ہو اسے عطا ہوتا ہے، بے طلبوں کو اللہ زور سے نہیں دیتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید انما انت منذر من یخشاہا۔ کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں اس پر کہ آپ تو اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو آخرت کو مانتا ہو۔ ایک شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ کلمہ کفر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ جان بیٹا تو وہ پھنس بیٹھا، یہ کلمہ کفر ہے، نقل کفر کفر نباشر، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس جہان سے زیادہ یقینی وہ جہان ہے، اس جہان سے زیادہ یقینی وہ جہان ہے جن کو ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں شرمندہ نہ فرمائے، ہم اپنے نبی کے لیے باعث عار اور شرمندگی نہ بنے بلکہ ان کی عزت میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فضائل قرآن بہت زیادہ ہے، ہم جتنے بیان کریں ہم میں وہ علم، وہ طاقت، وہ قوت ہی نہیں کہ فضائل قرآن بیان کر سکیں۔ صرف فضائل ہم بیان کر کے چلے جائیں، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے وہ ہم نہ مانیں تو قرآن کا حق ادا کر دیا ہم۔ مثلا ایک شخص جائے مانسرہ کے بعد اسلام آباد، بہت بڑی اسپتال ہو اور وہاں اچھے اچھے ڈاکٹر ہوں اور بیماریوں کے ان کے پاس اعلیٰ نسخے ہوں اور
اپنی فیلڈ میں اور یہ صحت اور بیماری کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہو، ہم وہاں جائیں اور اسپتال دے کے وہ 8 منزلہ سے ہوں، اسپتال کی منزلہ ہر منزل میں ایسی جگہ ہوا اور کھڑکیاں دروازے واہ واہ کیا کہہ رہے، آدمی پہنچتا تھا دروازہ کھل جاتا، آٹومیٹک دروازے تھے۔ اور پھر جب ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا، کیا کہتے اس کی میز بڑی اعلیٰ تھی، اس کے اوپر میز کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا تھا، اس کے اوپر ایک شیشہ تھا، اس کے نیچے بڑے کارڈ تھے، بڑی تعریفیں آ کے واپس آ کے میں شنکیاری کے لوگوں کو سناؤں، اسلام آباد میں میں نے اسپتال دیکھا، واہ واہ کیا کہنے۔ اب ڈاکٹر نے جو نسخہ دیا تھا اسے میں نے لپیٹ کر سنبھال کے کوٹن کرا کے جی خراب نہ ہو جائے، اور دوائی لی نہیں اور واپس آ گیا ہوں اور تعریفیں شروع کر دی ہیں اسپتال کی، ڈاکٹروں کی۔ سچ بتاؤ علاج ہو جائے گا؟ عام سی مثال دی ہے نا کہ سمجھ آئے حالات۔ اسپتال سے تو ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو ہمارے لیے بہتری والا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بنائے، بیماری ہمارے لیے وبال نہ بنائے۔ تو سچ بتاؤ، یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ امید ہے کہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھ آئی ہو۔ صرف تعریف کر لو، نسخہ دکھاؤ، نسخے پہ عمل نہ کرو، صحت مل جائے گی۔ قرآن کی تعریف کی بڑی چیز ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن کم از کم کھول کے دیکھنا تو چاہیے اس قرآن میں ہمارے لیے بیماریوں کے نسخے کیا کیا ہے، کون سی بیماری کا علاج کیا بتایا ہے۔ آؤ آج ایک بات کرتے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کانوں کا مزہ بھی آپ لیں، ضرور لیں، لیکن اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج امت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جو تم جانتے ہو اس پر عمل شروع کر دو، اللہ تمہیں وہ علم عطا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہم عمل شروع کر دیں، علم دینا اللہ کا کام ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا جی۔ یہ نور ہے، نور جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کتابوں کے رٹے لگائیں گے علم آئے گا، یہ تو اساتذہ کے سینے میں جو نور ان کے اساتذہ کی طرف سے آیا وہ دوسروں میں منتقل ہوتا ہے، ورنہ میرا علم تو وبال جان ہے جی۔ حضور نے تو ایسے علم سے پناہ سکھائی ہے کہ ایسے علم سے پناہ مانگو جو علم نفع نہ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ بھی حضور کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اے اللہ نفع والا علم عطا کر۔ مطلق علم، صرف علم کا ہو جانا یہ تو وبال جان بن جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ سے نفع والا علم مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں نے ایک آیت چھوٹی سی پڑھی جس کو ہر نماز میں ہر مسلمان ہر رکعت میں دہراتا ہے، ایسے ہی ہے، کیا پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ۔ ہم بار بار اس آیت کو دہراتے، امام کے پیچھے ہو تو ہم خاموش ہو کے سنتے ہیں اگر جہری قرات ہو، اور اگر تنہا پڑھ رہے ہو تو بار بار ہر رکعت میں، چاہے وہ سنت ہو، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو، ہم اس میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن چونکہ یہ اصول قرآن میں سے ہے کہ بعض قرآن کی تشریح قرآن خود کرتا ہے، ایک جگہ اجمال ہوگا تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط
اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اپنے لیے بول رہا ہوں، آپ بھی اپنے لیے سنیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے نہیں۔ وہ شاہ سبحیاں نہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ ہم اپنے لیے بولیں، اپنے لیے سنیں۔ اور ایک بات حضرت والد صاحب نفر اللہ عمر خدا کی یاد آئی، وہ جب اساتذہ کا میٹنگ بیٹھتی نا تو اس میں ہمیں ڈانٹتے تھے اور غصے ہوتے تھے۔ آپ کو ان کے جلال کا پتہ ہے، قرآن بزرگ جو ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے آج قرآن بطور حکایت کے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ قصہ ایک سنا دیا بیٹھی، ہمیں اس میں کیا ملا، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہم بطور حکایت کے پڑھ لیا۔ حکایت کسے کو کہتے ہیں؟ قصہ پڑھ کے سنا کے بس واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست سنایا جی، بس اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کو بطور حکایت اور بطور قصہ کے نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما مانا کہ میری زندگی یہ ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ حیات دیا ہے۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں کہ میں چوروں آنکھوں سے لگا دوں، ضرور لگاؤں، اس کی قدر کروں، لیکن یہ کرنے سے قرآن کے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ ضرور چومو، میں نہیں روکتا ہوں، ضرور چومو، آنکھوں سے لگاؤ، بلند جگہ میں رکھو۔ وہ جیسے مولانا محمد مکی صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت یہاں عربوں میں قرآن کی قدر نہیں کرتے، وہ پڑھتے پڑھتے نیچے ہی رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے وہاں بڑی قدر ہوتی ہے، چھوٹتے ہیں۔ حضرت کا جواب بھی بڑا عجیب تھا، وہ بھی بڑے جلالی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں تم قرآن چھوٹتے بہت ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یا چھوٹتے نہیں ہے اس پر عمل کرتے۔ چوم تو لیا لیکن عمل کیا کہ نہ کیا، یہ قابل غور بات ہے۔ اب آؤ، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا۔ تو آؤ اس کی تشریح صراط مستقیم ہے کیا، قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے اور یہ 8ویں پارے کی 6واں رکوع ہے، اور یہ سورہ انعام کا 18واں رکوع ہے۔ اب پوچھتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، قرآن کیوں منگایا؟ تاکہ آپ دیکھ لیں منال کہن کے نہ ایسے منگا لیا جائے، کھول کے آپ کو دکھا دوں، آپ یہ نہ کہیں پتہ نہیں شاہ صاحب پڑھ رہا سجنی نہیں پتہ۔ اسی قرآن مجید میں ہے جو میرے آپ کے گھروں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن میں اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر قل ان سے کہہ دو تعالوا آؤ، بلندی پہ کھڑے ہو کے کہو، اونچی جگہ پہ ہو تو وہ دوسروں کو کہتا آؤ ادھر آؤ، قریب آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کروں۔ تلاوت دو طرح ہوتی ہے، تشریح زیادہ لمبی نہیں کر سکوں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت دو طرح ہے، ایک تلاوت ہوتی ہے ثواب کے لیے بطور عبادت کے ہوتی ہے، ایک تلاوت بطور اشاعت کے ہوتی ہے۔ میرا ایمان ہے میں ابھی ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، مجھے یہ بطور عبادت بھی ہے، بطور اشاعت بھی ہے، ان کی تلاوت پر مجھے ثواب مل رہا ہے، اور ان کو آپ تک پہنچانے پر بھی مجھے ثواب مل رہا ہے۔ آؤ میں تلاوت کروں۔ ہم کہتے ہیں جی میں تو تلاوت منترے دیانے میں قرآن مکانا، جنہیں تو مکایا عبادت کے لیے ہے نا، کبھی غور کر کے تو نے اشاعت کے لیے بھی قرآن پڑھا ہے کہ عبادت کے لیے تو پڑھ لیا، کیا اسے دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ایسا سارے ہستے آئے ہیں یا مولویاں ہستے آئے ہیں؟ یہ تو اکثر میں بیانوں میں کہا کرتا ہوں،
اور میں نے تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکال کے چھوڑوں گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں قرآن اور صرف مولویوں سے آئے، دین صرف مولویوں کے لیے، مولوی کوئی غلط کام کر رہا ہم تو نہیں کہتے یہ معصوم ہے، ہو سکتا ہے غلط کام کر رہا ہو تو کہتے ہیں نہ جاؤ ملانا ہو کے کر جاؤ، ملانا ہو کے گانا سن جائے، تو کہاں ہے اس قرآن سارے میں؟ مجھے بتاؤ میری نگاہوں سے نہیں گزرا کہ اللہ نے کہا یا ایھا المولویون، اے مولویوں، یہ تک تیاری ہے نبی سنکن، اللہ نے کہا قل، ان کو کہہ دو تعالو مولویوں، آؤ مولویوں، آؤ قاریوں، تمہارے لیے حرام ہے یہ چیزیں آگے جو 10 بیان ہو رہی ہیں، تمہارے لیے حرام ہے، صدر صاحب کے لیے جائز ہے، وزیر اعظم کے لیے جائز ہے، فوجی کے لیے جائز ہے، پولیس کے لیے جائز ہے، پروفیسر کے لیے جائز ہے، ٹی وی والے کے لیے جائز ہے، صحافی کے لیے جائز ہے، صرف مولویوں کے لیے حرام ہے۔ سنو اللہ کا قرآن سنو مسلمانوں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ تمہارے سامنے تلاوت کرو، تمہیں سنا دوں، یہ پیغمبر کو اللہ نے کہا انہیں سنا کہ میں تمہارے سامنے کیا تلاوت کروں، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں شریک کرنا، نہ اس کی صفات میں شریک کرنا۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے، شرک جلی بھی نہ کرنا، شرک خفی بھی نہ کرنا۔ شرک جلی کیا ہے کہ بت کے آگے جھک جا، تو کسی پیر کو خدا مان لے، تو کسی مولوی کو خدا مان لے، تو کسی فوجی کو خدا مان لے، تو کسی حکمران کو خدا مان لے کہ یہ سارا کچھ کریں گے، یہ بیچارے اپنا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کیا کرے گا؟ ان کو اللہ، مجھے آپ کو اللہ دانت سے پکڑ لے، ہم اپنے دانت کا درد نہیں دور کر سکتے، ہم اور کیا کریں گے؟ سمجھا کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک جلی بھی نہ کرنا۔ اور حضرت اندر نام لے رہے تھے کہ تعلیم القرآن میں ہم ہوتے، شیخ القرآن، وہ شیخ القرآن کا نام آیا تو دیکھو بات بھی آ گئی کہ انہوں نے توحید پر جتنا کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، شرک کی جتنی مذمت انہوں نے بیان کی ہو شاید کسی نے کی ہو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیسے کیسے ہیرے ہم سے چلے گئے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک جلی بھی نہ کرنا، کسی قبر سے نہ مانگنا، کسی قبر والے سے جا کے بھیک نہ مانگ، کسی کے دروازے پہ نہ جا، اللہ سے مانگ۔ تو نے جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ کے در پہ آ، اس کے سامنے جھک جا، اسے اپنا خالق کو مان، پھر دیکھ وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ہم نے آج تک اسے خالق مانا ہی نہیں، وہی مالک خالق ہے۔ شرک خفی بھی نہ کرنا، زیادہ تشریحات اگر جاتا ہوں تو ساری باتیں رہ جائیں گی۔ شرک خفی بھی نہ کرنا، شرک خفی ریاکاری۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی نے کہا ہے ریاکاری شرک خفی ہے۔ تم پر مجھے اس بات کا ڈر نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم بتوں کے آگے جھکو گے، وہ بات ختم ہو گئی، لیکن تم پر مجھے شرک خفی کا ڈر ہے۔ ریاکاری کرو گے، لوگ دیکھ لیں، لوگوں کو پتا چل جائے۔ آج وہ لوگوں کو دکھانے کے آلے ہر جیب میں رکھے ہیں۔ میری بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن ہر اڑار کے ساتھ نہیں اڑنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں اللہ سے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، اللہ اکبر، ان کی ایک بات یاد آ گئی، عرض کر دو، توجہ کرنا، ادھر
پانیوں کے طرف بولتا میں نہ مانگتا تھا اور کو بھی ترے لگی دی پیاس لگی ہے بس ٹھیک ہے اللہ آخر میں اکٹھا پیئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے توجہ کریں آپ کی توجہ ہوگی اللہ زبان پہ بات جاری کریں گے اپنا زور تو ہوتا نہیں یہ خزیرۃ القدس سے آتا ہے یہ اپنے زور کی باتیں نہیں ہوتی کہ اپنے زور میں بول گئے صحیح تقریر کی نہیں یہ وہاں سے آتی ہے سامعین میں طلب ہو اللہ زبان پہ باتیں جاری کر دیتے طلب ختم ہو جائے زبان بند ہو جاتی اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کسی نے ان کو ہدیہ دے دیا شیشہ آئینہ چائنا کا بنا ہوا آئینہ خادم کو دیا راہ جانیا کوئی کاری آگے سے رکھ لیا وہ ایک دن اللہ کی شان خاتم صفائی کر رہا تھا تو وہ صفائی والا وہ جھاڑن وہ اس کے ساتھ لگا تو شیشہ نیچے گرا ٹوٹ گیا خادم بڑا پریشان ہوا اب تو کام خراب ہو گیا یاد رکھنا اللہ والے یہ دنیا کی چیزوں کے ٹوٹنے پر خفا نہیں ہوتا ان کا غصہ دین کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے اور ہم اس کا الٹ اللہ والے دین ٹوٹنے پر ناراض ہوتے ہم دنیا کی کوئی چیز ٹوٹنے پر ناراض ہو جاتے تار پہلی بج گئی میری خیر نہیں ترمتی تھی آتے ہیں نا تو ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی وقت پورا ہو گیا بس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے آدمی تو مر جاتے ہیں وہ کچھ اسا پھانسی لا سکے کی مر گیا اس پیالی کا اتنی مدت تھی پوری ہو گئی ٹوٹ گئی بات ختم لڑنے کی بات ہو رہی اور بیوی نے نماز نہیں پڑھی ماتھے پہ کبھی بل نہیں پڑا پیالی ٹوٹنے پر غصہ آیا دین ٹوٹنے پر غصہ یہ اہمیت ہے دین کی ہمارے ساتھ تو یہ ڈرا ہوا پتہ نہیں حضرت کیا کہیں گے شیشہ ٹوٹ گیا تو آیا ڈرتے ڈرتے حضرت سے کہنے لگا حضرت قضا آمد آئین ہے چینی شکست اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا وقت پورا ہوا وہ آئینہ جو شیشہ جو چائنا سے آیا تھا ٹوٹ گیا حضرت کا جواب سنو الحمدللہ کہ آلہ خود بینی شکست اپنے آپ کو دیکھنے والا آلہ ٹوٹ گیا خود رائی اور خود بینی والا آلہ ٹوٹ گیا آج فوٹو نکالے گا پھر فیس بکوں پہ بھیجے گا پھر ابو جرم پیکسیو ویری نائس پکچر نبی کہتے ہیں تصویر حرام ہے یہ آتا ہے نام ویری نائس پکچر یہ خود بینی خود رائی ریاکاری یہ ریاکاری کے آلے ہمارے نماز پڑھنے ہیں اس نے فوٹو دعا کرنے ہیں اس نے فوٹو جی اللہ اکبر مجھے یاد آیا بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کے بعد ہم مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے تو ہمارے یہاں کے دو حضرات ملے اہل علم کے علاقے تو ملے آ کر ملاقات ہوئی تو ان میں سے تھوڑی دیر کے بعد ایک نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کو کھڑا کیا بیت اللہ کے سامنے ایسے مطاف سے ذرا اس طرف اور پھر مجھے کہا حضرت آپ ذرا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک تصویر ہو جائے ہماری ان تصویروں نے ہم سے بیت اللہ دور کر دیا اللہ نے کہا تم فوٹوگرافر ہو تمہیں میرے گھر میں آنے کی اجازت ہے اب جائیں نا کیسے جائیں گے ہم وہاں فوٹو نکالنے جاتے تھے لوگوں کو دکھانے جاتے تھے وہ اللہ کے لیے کرنا تھا کسی سے کیا لینا دینا ہے ثواب ہمیں لوگ دیں گے لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو میں نے کہا حضرت میں تصویر نہیں نکالا کرتا
ان کا چھوٹا ایک اور تھا، وہ حضرت خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا. میں کہا بھائی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بہت بڑی جگہ کے اندر کبھی تصور میں بٹھایا ہے ڈی سی کے آفس میں جا کر ہم سیلفیاں نکال سکتے ہیں؟ مسلمانوں ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کون سی جگہ پہ ہے وہاں خیال ہے فوٹو ہو کے، وہاں جا کے ہم تصویر سازی ہو رہی ہے. تو میرے ساتھی تھا، ہم ان پڑھ، وہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرو. تو پھر اللہ والوں کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر جواب بھی اللہ تعالیٰ زبانوں پہ جاری کرتے ہیں. وہ حضرت خیر کھنجلو تو میرے ساتھی نے ساتھ ان کے والد صاحب نے خیر شاہ صاحب خفا ہونے نہ خیر چھوڑ دے. وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے کہا شاہ صاحب خفا ہونے نہیں ہوتے، اللہ اور اس کا رسول خفا ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈرو. ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں. مسلمانوں ایک جملہ سخت کہنے لگا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے نا، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ہمارا محتاج ہے، میرا محتاج ہے، آپ میں سے کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کا قرآن ہم میں سے، ہم تو نہیں تھے، بڑی عمر 44 سال پہلے بھی تو قرآن تھا. پہلے 15-20 نکال دو، پیچھے گرے گئے 24 سال، تو چلو پیچھے وہ نکال دو تو 24 سال پہلے بھی تو اللہ کا قرآن کی حفاظت ہوتی تھی. آپ میں سے کسی کی عمر 70 سال ہوگی، کسی کی 80 ہوگی، کسی کی 100 ہوگی، لیکن 100 سال پہلے بھی اللہ کا قرآن آسا. تو میرا اس کا محتاج تو نہ ہے، ہم محتاج ہیں اس کے. اللہ کا قرآن ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں. ماں بالو دین کا ترزان تدنسوں، مسلمانوں مجھے آپ کو کیا ہوا؟ ہمارا دین میلو میل ہو گیا ہے، میلہ ہو گیا دین ہمارا. نمازیں بھی میلی، روزے بھی میلے، زکاتیں بھی میلی، حج بھی میلے، ہمارا سارا دین میلہ میں سمجھ لینا گندہ کر دیا ہم نے. ماں بالو دین کا ترزان تو دنسوں، اور اس کی میل پر ہم راضی ہو گئے، میلوں دیتے ہو گئے. وَصَوْبُ قَطَّرَ مَغْسُولٌ مِّنَ الدَّنَسِ، اور میرا اور تیرا لباس میل کچیل سے پاک ہوتا ہے. پاک صاحب ہوتا ہے نا. 17,000 سالن لگے تو ہوئے میں آمان اس کی مجلس میں نوی سوٹ سوات ہوتے رہے استریوں کا لا کے آیا. ادھر کوئی اور گریس لگی ہوتی، میل کالک لگی ہوتی، میں آتا اس لباس کے ساتھ. ہم کسی مجلس میں اس لباس کے ساتھ جاتے. کپڑے کی صفائی کا ہمیں بڑا خیال ہے، دین سارا میلا ہو گیا، اس کے دھونے کا خیال کوئی نہیں. وَبَالُ دِينِ كَ تَرْزَانْ تَدَنِّسَهُ، ہم اپنے دین کے میلے ہونے پر راضی ہو گئے. وَصَوْبُ قَطَّرَ مَغْسُولٌ مِّنَ الدَّنَسِ، اور ہمارے کپڑے لباس جو پہنتے وہ میل کچیل سے پاک ہوتا ہے. میری ماں بہن تو ایک واری لا چھڑے ان دوئی واری نہیں لانا. اوہ فلانی دی موتو میں لا چھڑے آسا دیکھے دے اور نوے سلطاس نے جلسہ شنکیاری. منصرے کے بعد اسلام آباد بڑی مارکیٹوں میں جاؤں گی، خرید کے لاؤں گی. جنیاں لے کر کڑیاں چاہ کرے، کڑیاں لے جنیاں چاہ کو دے، کڑیاں لے نڑیاں سے بالیاں با چڑیاں کرنا بھی، کڑے با چھڑے، لاکٹ با چھڑے، انگوٹھیاں با چھڑیاں.
وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا مجھے بڑی دیر مخجنے دیکھے اچھیے حکیمہ کی سنت ہے اے تو صاحب آزاد ہے کی شہر چہرہ صاف ستھرا تو کنگوٹی کی سنت یاد ہوئی سنت نہیں تو وہ سنتن محبت ہوئے تو سرہ کو لو پیرا تک سنتی سر کے بال دیکھ کس سٹائل کے کنگوٹی بات ولیمہ کرتا جی کی کرتے ہیں جب ولیمہ یا لکھر پیدا دے کرزے کرتے اور جی کی کرنا جی سنت ہے مذاق بنا لیا دین سے روٹیاں پاہ میں نے لگتا بڑے سرہ دے بال بھی سنت نے بتاؤ وہ تو بہت ہی مناد نظر ہے سر گجا کرتا یا سلفر آپ سے دیا تو پھر اس تو بعد داڑھی پوری ہو گئے عجیب لباس و لباس و لخابہ لو تو پھر اگر تھا موٹی باجی مزہ کرے سلوار پکنے سے اونچی ہو لائلہ لباس انگریزوں کا لو دیکھتے جی میں سنت پوری کرنا سنت ہے مذاق کر رہے ہو دین کے ساتھ اللہ مجھے بھی معاف کرے اللہ آپ کو بھی لو کان للعلم من دون التقى شرف اگر علم میں شرافت ہوتی بغیر خوف خدا کے بغیر تقوی کے لکان اشرف خلق اللہ ابلیس تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا شیطان ہوتا عزتوں والا پھر شیطان ہو جاتا ہم نے مذاق بنا لیا دین کے ساتھ ڈٹا آقل تعالی وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ پہلی بات کیا سبق یاد ہویا اللہ تشرکو بھی شیعہ اسنک شریک شرک جلی بھی نہیں شرک جلی کام سے انشاءاللہ ڈر نہیں ہے نہیں کریں گے بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے لیکن شرک خفی میں بھی ملوث آپ بھی ملوث یہ نہیں مطلب بواد کرتا تھا بڑا پاک صاف ہے نا اسی معاشرے دا فرد ہے یہ کوئی بار تھوڑا ہی ہے میں نہ چاہ سکتی تھے لیکن جس ماحول میں رہتے وہ رنگی کیا دیتے آج ہمارا ماحول ایسا ہے دین تر پہلے تو خود چلتے نہ تو کچھ چلتا ہوگا تو اس کو چھوڑ دے بھی نہ اور میں خود نہیں کر جاؤ خود دین پہ چلتے نہیں کوئی چل رہا ہو تو اسے چھوڑتے بھی آگے جاؤ بالوالدین احسانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین اچھا سلوک احسان کری یہ تھوڑا احسان ہے کہ اللہ جو ان کو ذریعہ بنایا ہے مجھے اور آپ کو دنیا میں لانے کے ہم آج جو آکڑے ہوئے ہیں تو ماں پہ آ سے جائیں نا نو بندوں تو ہم آکڑ دیکھیے ماں باپ کافر بھی ہو وسائے وہ ماں فی الدنیا معروف ہے کافر ماں باپ کو اس کیا کہ ہوئی نہیں سمجھنا تو کچھ سمجھ دے اس کو جب کہ تو سمجھدار ہو گئی تو وہ نہ سمجھے یاد رکھیں پہ سارا کچھ سمجھ دوں دے ذرا اکھیاں بند کر چھڑ دے پتر شرمندہ نہ پتر میں نہ پھر اکھیاں نہ لاکھ سی پترہ دے دلہ میں گل آگے سی وہ بڑے کوئی کو پتہ ہے سمجھ دا سارا کیا سمجھ دا یہ نہ سمجھی بڑا پہ اولا بولے اس کو کچھ پتہ نہیں جی باپ جو ہے تو آخر سمجھتا ہے نا وہاں کے بند کر لے چشم پوشی کر لے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے پتا کچھ نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وہ بھی انہیں اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک وہ ایک نوجوان آیا میرے پاس میں کچھ نہ کر یہ کر سکتے جس سلام نبی نے کہا اگرچہ ظلم کرے اگرچہ ظلم کرے اگرچہ ظلم کرے تو وہ نہیں پتا تو کوئی ظلم نظر آنے جب اس جہی کو پہنچ سی پھر پتا لگ سی ظلم کردہ سکے صحیح کردہ سکے
ظلم بھی کرے پھر بھی اجازت نہیں، جیتے پھر زیادتی کرے تو اللہ کچھ سیدھا تو کون ہونے پوچھنا. تو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ باپ کے مقابلے میں آئے؟ ہاں اس سے جو بڑا ہے جس رب نے پیدا کو پوچھے گا تیرے حقوق میں جو اس نے کمی کی. ماں باپ سے بھی کہتا ہوں جو اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ان سے رب پوچھے گا. یہ نہ سمجھے گا کہ روپیہ ہو گیا تو جو مرضی ہے کرنا. ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں. ہم پہ پابندی ہے. باپ ہے تب پابند ہے، بیٹا ہے تب پابند ہے، ماں ہے تب پابند ہے، بیٹی ہے تب پابند ہے. ہم سب پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان حدود سے آگے نہیں جا سکتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، موٹوں نے اچھا سلوک کری. نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولادی کو وقت ڈرا نہ ماری، قتل نہ کری. قتل اولاد اس وقت جو کرتے تھے نا، ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہار کی وجہ سے قتل کرتے تھے. پیور دوئے دے کار جنسی تے دوئے جماعترہ پڑھ سکتے یہ مار دیتے، زندہ درگور کر دیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کھاسی پینا ہے نہیں تو لہذا مار چھوڑتا بھوک کے ڈر سے. تو آج بھی ہم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں بھوک کے ڈر سے. کیسے کرتے ہیں سمجھ نظر آ. مدرسے میں لڑایا تو کھاسی کو یہ کھاسی کو جب مولوی پڑھتے پڑھتا تھا دسترخوان آتا مولوی والا بیٹھے جاتا تو میں کیا کروں مولوی کھانے کو چاہتا کسا ایک دلہ پہ کھا دو. ہاں جی یہ کھاسی کو تھو. تو پھر بعد میں جب مولوی پڑھ جاتا میرے بہت جملہ بھی آتا نہیں جملہ آتا لیکن وہ بطور استفہام کے کہتے ہیں. یہاں تو خبر دیتے ہیں دوسروں کو، جملہ خبریہ بناتے ہیں. یہ کھاسی کو تھو خبر دے رہے ہیں. خبر سی انگریزی پڑھا جی گئے کھاوے بچھا. تو پھر جب وہ مولوی بن جاتا ہے پھر جب وہ کھانے کھاتا ہے الحمدللہ تو پھر آگے پتہ نہیں یہ کھانے کو تھو انہوں استفہام کر رہا ہے سوال. پتہ نہیں ملانے کھانے کو تھو انہوں کو آندہ کو تھو ہے. اللہ دا قرآن پڑھے ہوئے تو پھر حضرت بیان فرما رہے تھے. اب جب راستے سے آ رہے تھے حضرت پڑھ رہے تھے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا ٹھیک پڑھے آجانا تو آنا تقوی کی زندگی تو سرکاری ملازم بنے تو کو حکومت پوکھا نہیں چھوڑ دی. میں سرکاران دی سرکار دا ملازم بنا تو مجھ کو پوکھا چھوڑے. توڑی سرکاران ہر 5 سالہ بعد بدل گئے نہیں کدھے 2.5 سالہ بعد بدل نہیں. مڑی سرکار ازل سے ابد تک رہے گی. اس کی بادشاہی پہ سوال کبھی نہیں ہے. زوال آیا زوال لا سکا کوئی زوال. ایمان میرے تیرے عقیدہ ہمارا ہے. آج بھی طلباء کو میں پڑھاتا ہوں قاری خالق صاحب بیٹھ کے جلالین پڑھا رہا. میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے جڑی لیکن ایمان نہیں ہے. اس کو دل میں بسا لے کہ رب نے پیدا کیا ہے روزی کا انتظام بھی اس کے ذمہ. اصل زمین میں اس کی ڈپٹی ہے ہی نہیں. روزی والی ڈپٹی ہماری نہیں یہ اس کی ہے. کیوں خود کہا اس نے نماری نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ ہم رزق دیں گے تم کو بھی دیں گے اور تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے. تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے. آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا میرا ننیال سواتی ہے وہ ہمارے ماموں ایک دفعہ ایک 2 جگہ میں نے یہ بات کہی آپ سے بھی کہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایک سبق ہو جائے اور ہمیں بھی تسلی ہو جائے. ماموں ایک دفعہ والد صاحب کے پاس بیٹھے ساری جنہیں کچھ نہیں کرواتے ہیں مستقبل تک پتہ نہیں ہے وہ کیا اسی سے اندر مستقبل آج تک تو سب کچھ نہ بنایا
پلازا نہیں، مارکیٹ نہیں، بلڈنگ نہیں، کوٹھی نہیں، کچھ بھی، لیکن زندگی بادشاہ والی ہے، الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ تو والد صاحب کا جواب سنا، انہوں نے کہا خان صاحب میری اولاد اگر اللہ والی ہوئی تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے، اور میری اولاد اگر اللہ کی دشمن ہوئی تو میں اللہ کے دشمنوں کے لیے بنا کے جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اللہ والے ہوئے اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہ اللہ کے دشمن ہوئے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں دشمن اللہ کے دشمنوں کے لیے بنا کے جاؤں۔ ہم روزی دیں گے، ہم بہت ساری لوگوں سے سنا بات تو پوچھتی رہتی ہے، کوئی شاہ صاحب ایسا آیا تو بیک سے گلیاں میں پھر اللہ اکبر، وہ تسی دعا ہو جو وہاں پڑھتے رہتے ہیں، میں کہتے مدرسے میں بھی آگیا کام کا تعامل کرو، مدرسے میں بھی نافتا ہے تاکہ انہوں کو پتہ لگے کہ رات کے لیے اللہ بچائے بھیک مانگے تو میں مدرسے آج کبھی نہ مانگتا کرتا۔ بڑا رو ہے چلاسی نامست ہے نا، یہ انہوں سکولہ میں تو سرکاری سکولہ میں ٹیچر ہوتا ہے، سکول پجھتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کا فرنیچر خراب ہوتا ہے، انہوں کو ٹینشن ہوتی ہے، ماسٹر کو اپنی فکر ہوتی ہے، ایسا وہ کہہ رہے کہ حکومت جا رہے ہیں، ہم نے کام جا رہے ہیں، تو مدرسے ایسے مسجد اللہ دا کار میں مدرسے محمد رسول اللہ دا کار جن دے کار ہے وہ جانا ہے نا سب فکر کر نہیں گئے۔ اللہ اکبر، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یہ گل بھی ہوگی، اگلی کی طرف آئے جی، فحش کے قریب نہ جانا، فحشی کے قریب نہ جانا، اور فحش کسے کہتے ہیں یاد رکھنا، ایک منکر ہوتا ہے، ایک فحش استعمال ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے آدمی کو کس سے؟ برائی اور بے حیائی سے، منکر سے روکتی ہے۔ منکر کہا جاتا ہے کہ جس کو شریعت برا کہے، عقل برا سمجھے یا نہ سمجھے لیکن شریعت اسے برا کہے، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ فحش کسے کہتے ہیں؟ فحش کہا جاتا ہے کہ شریعت کے بغیر بھی عقل جسے برا سمجھے وہ فحش ہے، عقل بھی اسے برا سمجھے اسے فحش کہا جاتا ہے۔ تو نماز روکتی ہے فحش سے، منکر سے، بڑی نمازوں کو نہ روکیا، ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا کو، گانا سننا کو، میری بہن کو نہ روکا چہرہ ننگا کر کے باہر نکلنے سے، تو نماز بھی بڑی اس طرح، نماز کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ وہ نماز نہیں ہوئی ہے، اس نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ روک دے ان کاموں سے، ان کاموں سے روکے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری فحاشی بھی نہ کرنا، باطنی بھی نہ کرنا۔ عورت کے لیے حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہے، کیا کریں؟ پیدا عورتوں کو کس نے کیا؟ اللہ نے۔ عورت کے فطرت کو کوئی اللہ سے زیادہ جان سکتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اس دن جمعے پر میں کہہ رہا تھا نا، بات آ گئی تو میں نے کہا یار کہ اللہ کو زیادہ رہی ملا تو چورت ہاتھ کٹو، پاکستان میں چورت ہاتھ کٹیں گے، تو جدی کا پیالہ نے قانون تے عمل نہیں ہویا تو چوریاں کس طرح ہوگی؟ نہ سمجھو، اللہ نے قانون بتایا ہے کہ ایک کام اور ڈاکٹر کو کیا چیک کی تو اسے بلڈ پریشر کو چاہیے نمک نہ کھائیں، اسے نمک نہ کھائیں، میں آیا اس کے بعد زیادہ کھایا، مجھے لوگوں کو پکوڑے بھی دو، سموسے بھی دو، نال کباب بھی دو، خوب نمک پا کے دو، مرچ مسالے، تو پھر بڑے دماغہ دی رکھ بھٹ کی دے، اس کے قصور ڈاکٹر ہے
تو ڈکیا تھا تیرے میرے ملک سے چوری نہیں ختم ہوئی تو سوچ نا اس قرآن میں عمل نہیں ہوا نا اس لیے نہیں ختم ہوئی نا آج عمل کر لو تو کل ختم ہو جائے گی چون جنے ہاتھ کپو تو اس نے مطلب میں چوری ہوگی جو مرضی آتا عمل تو کر کے دکھاؤ اللہ اکبر اور آگے کے قریب وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی کو قتل نہ کریں کسی جان کو قتل نہ کرنا حق ہاں حق قتل تین ہوتے وہ بھی میں تو آپ نہیں کر سکتے ریاست کا کام ہے لہٰذا یہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا تو میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں میں ان سے درخواست ہے میری خدا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اگر عورت قیمتی ہے تو قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے عورت اگر قیمتی ہے تو پھر اس کو چھپانا پڑے قیمتی ہے چھپائی کیوں یہ سرعام نہیں ہے یہ جو آج عورت کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے تمہارے ہمدرد نہیں یہ اللہ سے اللہ ہمدرد ہے یہی بولو نا آتے کرا میرے ہو ضرورت کے لیے نکلو اس کے لیے ضابطے بتائے اصول بتائے پردہ کر کے نکلو ضرور اپنی ضرورت کے لیے جاؤ لیکن پردہ کرا آج پر خبر دو دل میں ستاریاں اسی سال کی بڑی کو بھی بالو نہ تو اس وقت لوگ دیکھتے تھے 18 سال کی دوشیزہ جا رہی ہے فرحہ کے جو ہے تو تل میں تصویر فرحہ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرف کوئی دیکھے نا وہ تو ایسا ہونا ہے تو جازب نظر برکہ ہوتا ہے برکے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر نظر پہ ہے تو نہیں ہے کہ کیسے آ رہی ہے وہ پھیر لے اچھا نظر پہ اندر ہی تفجرہ ٹھاندہ ہی نہیں دل میں اس آرے فٹ فار قسم کے برکے تو اس برکے کا کیا فائدہ کس لیے پہنا ہے اس کی بجائے کہ چلو بالکل منہ ننگا ہوتا تو کم از کم کوئی صاحب ایمان اور حیا والا اپنی نگاہیں تو جھکا دیتا کہ چلو ننگے چہرے والی عورت آ رہی ہے میں نگاہ جھکا دوں میرے رب کا حکم یہ ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم یہ قرآن اللہ کا ہم نے مذاق بنا لیا ٹی ویاں دیکھ دیکھ کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے اب دین کے احکامات ہمیں مذاق نظر آتے ہیں عورت کی عزت آبرو اس میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں رہو چلتے چلتے ایک بات واقعہ یاد آ گیا بہنیں ہیں ان کے لیے بھائیوں کے لیے سنا کے آگے نکلو اللہ مولانا الیاس کی خبر کو نور سے بھر دے ان کی چلائی ہوئی تحریک تبلیغی جماعت امریکہ کے اندر چلی گئی یہ واقعہ میں نے پڑھا میں کئی جگہ بیان بھی کیا آج بھی بڑے عرصے بعد یاد آیا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں ذرا دل کے کانوں سے سننا میں نے اسی لیے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے بخارا و سمرقند والوں نے قدر نہ کی اللہ نے ان سے قرآن چھین لیا جہاں کبھی بیٹھ کے امام بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے آج وہاں امام بخاری کا نام کوئی نہیں جانتا اس لیے قدر کرو مسلمانوں یہ قرآن کہیں اللہ ہم سے چھین کر امریکہ والوں کے حوالے نہ کر دے فرانس والوں کے حوالے نہ کر دے برطانیہ والوں کے حوالے نہ کر دے ہمارے پاس بھی ہو انہیں ملے بہت اچھا ہے لیکن ہم سے چھین کر ان کو دے دیا ہم تباہ برباد ہو جائیں گے سنو ایک جماعت امریکہ جاتی ہے امریکہ کے اندر جماعت ایک کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے جہاں عرب کے طلباء پڑھتے تھے عرب سٹوڈنٹ پڑھتے تھے ان عرب سٹوڈنٹوں کے اندر یہ جماعت کام کرنے کے لیے گئی ان کے ہاسٹل میں پہنچی تو پتا چلا یہاں جماعت والے نے ایک شو چل رہا ہے سامنے تھیٹر ہاؤس وہ جو ان کا بنا ہے اس کے اندر شو ہو رہا ہے تمام طلباء ادھر ہیں طالبات ادھر ہیں یہ وہاں چلے گئے جو دروازہ کھول کے ساتھیوں نے دیکھا سٹیج پہ ایک رقاصہ ناچنے والی عورت ڈانس کر رہی ہے ناچ رہی ہے اور نیم اوریاں لباس میں ننگی وہ کیا لباس ہوگا
معمولی سا لباس جسم پہ کیا ہوا ڈانس کر رہی ہے، عرب طلبا اس پر ڈالروں کی بارش کر رہے ہیں، ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں پکڑی ہیں اور یہ اس پر لوٹا رہے ہیں ڈالر۔ انہوں نے جو دیکھا ان کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، باہر کو ہو کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور دعائیں مانگنے لگے، یا مقلب القلوب صرف قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ یہ صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ کس طرف چل نکلے ہیں، یہ کون سے کام کرنے لگے ہیں؟ ہم نے کبھی ایسے دعائیں مانگی ہے؟ ہم نے اعتراض تو بروں پہ بہت کی ہے، ہم نے ان کے لیے دعائیں کبھی نہیں مانگی۔ کبھی ان کے لیے دعائیں بھی تو مانگا کرو، اللہ کے حضور رو رو کے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یہ کس نحوست اور گندگی میں پڑ گئے ہیں، یا اللہ یہ تو پاکیزہ لوگ تھے، یا اللہ ان کے وہ مانگتے رہے، پتہ نہیں کس دل سے انہوں نے مانگی تھی، کس دل سے مانگی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ 2-2.5 گھنٹے میں شو ختم ہوتا ہے، یہ اندر سے نکلتے ہیں، انہیں ملتے ہیں، دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا تھا۔ اب یہ ان سے مل کر ان سے کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، مسجد میں جماعت آئی ہے، آپ ہمارے ساتھ مسجد میں چلے۔ وہ آ جاتے ہیں وضو کر کے، کوئی کھڑا نماز میں رو رہا، کوئی رکوع میں رو رہا، کوئی سجدے میں رو رہا، کوئی تشہد میں رو رہا، کوئی ہاتھ اٹھا کے رو رہا۔ اب یہ رو رہے، اتنے میں وہ لڑکی جو ڈانس کر رہی تھی، عیسائی لڑکی تھی، وہ عیسائی لڑکی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچائی، مسجد کے دروازے پہ پہنچی۔ اس نے مسجد میں ان کو دیکھا، کوئی کھڑا رو رہا ہے، کوئی رکوع میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے۔ تو اس لڑکی نے امیر صاحب سے پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف ہے انہیں؟ کوئی بیماری ہے؟ کوئی درد ہے انہیں؟ تو امیر صاحب نے کہا، کیوں بیٹی؟ کہا میرے پاس گاڑی ہے، میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں یا ڈاکٹر کو یہاں لے آؤں؟ تو امیر صاحب نے کہا، بیٹی انہیں کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، انہیں ایک درد لگا ہے۔ کہا کون سا درد ہے؟ کہا انہیں یہ درد لگ گیا ہے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن۔ اس لڑکی نے کہا، یہ درد مجھے بھی لگ سکتا ہے؟ کہا بالکل لگ سکتا ہے، جنت اور جہنم کا تصور تو عیسائیوں میں بھی ہے نا، ان کا بھی عقیدہ اور ایمان ہے، جنت بھی مانتے ہیں، جہنم بھی مانتے ہیں۔ اب کہا تجھے بھی لگ سکتا ہے بیٹی، البتہ تو ایسا کر کہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تجھے بھی یہ درد نصیب ہو جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، امیر صاحب نے کلمہ پڑھایا، امام مسجد کے حوالے کیا، ساتھیوں نے پگڑی کھول کے اس کے جسم کو ڈھانپا۔ مسلمان عورتوں کے اپنی بہنوں کے جسم ننگے نہیں کیا کرتے، انہیں ڈھانپا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کافر کی بچی کا ننگا سر دیکھ کے کالی کبلی ڈال دی تھی۔ یہ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ جب میں ننگی عورت ڈانس کرتی دیکھتا ہوں تو یہ تصور کیوں نہیں کرتا کہ یہ میرے مسلمان کسی بھائی کی بیٹی ہوگی، کسی بھائی کی بہن ہوگی، میں نگاہ اس پر کیوں ڈالتا ہوں؟ میں اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ فیس بک پہ آئے تو میں اسے لائک کیوں کرتا ہوں؟ میں اس پر کمنٹ کیوں لکھتا ہوں اچھا یا برا؟ میں چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ میں اسے بلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ میں اسے روک کیوں نہیں دیتا کہ یہ گندگی اور نہ پھیلے، یہ کسی اور کی نگاہوں میں نہ جائے؟ آخر میرے مسلمان بھائی کی بیٹی ہے نا۔ آپ کا بھائی چلتے ہوئے راستے میں گر جائے، کیچڑ میں گر جائے تو کیا اور اسے گالیاں دو گے اوپر سے؟ کیا اسے ڈنڈے برساؤ گے؟ کیا اسے تانے دو گے؟ کیا اسے اٹھا کے اس کے کپڑے صاف کرو گے؟ ہم تانے کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، گندگی میں گر گئے، ہم انہیں اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم انہیں سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم ان کی گندگی اور ملاست کو دور کیوں نہیں کرتے؟ میری دینے ہرا مجھے دکھ ہوتا ہے
میری دینی بہن ہے نا، میں اسے ننگا کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ میں کیوں دیکھتا ہوں؟ میں اپنی آنکھیں بند کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ اکبر! بچی مسلمان ہوئی، اسلامی نام فاطمہ رکھا اس کو، فاطمہ نام رکھا، اور ہائے ہائے امام مسجد کے حوالے کی کہ حضرت اس کی رہنمائی کرے آپ۔ جماعت وہاں سے آگے نکل گئی۔ 3 دن کے بعد امام صاحب جماعت کی نصرت کے لیے گئے، اور جا کر جب جماعت والوں سے مسجد میں داخل ہوئے، ملے، جماعت والے بھی عجیب درد والے لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب سے ملے، ان سے حال چال پوچھا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا، مولانا صاحب فاطمہ کا کیا حال ہے؟ فاطمہ کو سنائے اس کا کیا حال ہے؟ مولانا نے کہا فاطمہ کا نہ پوچھو، اس کا ایمان بڑا پرواز کر گیا، اس کا ایمان بڑا پرواز کر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج کل رات، گزشتہ رات مجھے اس بچی کا فون آیا، مجھ سے کہنے لگی مولانا صاحب میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا۔ میں نے کہا بیٹی پوچھو۔ کہا مولانا کل میرے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، مجھے پیسنجر گاڑی میں، سواریوں والی گاڑی میں، عام لوکل گاڑی میں سفر کرنا پڑا۔ میں گھر سے پورے برقعے کے اندر ہاتھوں پہ دستانے اور گلاؤز پورے پردے کے اندر میں گئی، اور بس سٹاپ پہ کھڑی ہوئی۔ اتنے میں بس آئی، میں اس میں سوار ہو رہی تھی، اس کے دروازے میں کوئی کیل تھی یا کوئی چیز ایسی نوک والی تھی، اس کے ساتھ میرا دستانہ اٹک گیا، گلاؤز اٹک گیا، ہاتھوں پہ پہنا جاتا ہے، ہاتھ کا پردہ بھی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایمان دیکھ پرواز جن کا کر جاتا ہے۔ کہا وہ گلاؤز اس میں اٹکا اور وہ پھٹ گیا۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے، اس کی وجہ سے میری کلائی ننگی ہو گئی۔ کیا ننگا ہوا؟ کلائی۔ اب اس کلائی کے ننگا ہونے کی وجہ سے کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی؟ مولانا نے کہا بیٹی فون بند کر، تیرا ایمان بڑا پرواز کر گیا، میں تو ایسے ایمان کا تصور میں نہیں کر سکتا۔ او میری بہنو، او میری بیٹی ہو، او میری ماں، سنو، اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے۔ مان لو اس بات کو، یہ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ امریکہ کے کلبوں سے اس کے خاتم پیدا کر دے گا۔ وہ قادر ہے، اس نے سکھ کے گھر سے احمد علی لاہوری کو نکالا تھا، انہوں نے کافر گھرانوں سے عبید اللہ سدی کو نکالا تھا، اور وہ قادر ہے، وہ امریکہ کے کلبوں سے آج دین کی بات کرے، میرا نوجوان بھی آ کر جاتا ہے، میری بہن بھی جوانی کی مستی میں، چنپرا میں نمندی تو سان سان میری بہن، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں مانیں گے کیا ہو جائے گا؟ کہ اللہ کا دین مٹ جائے گا، اللہ کا قرآن مٹ جائے گا؟ یہ ہماری بھول ہے، نہیں مٹے گا یہ اللہ کا قرآن، نہیں مٹے گا اللہ کا دین۔ اللہ کے واسطے اس کے محتاج بن کے اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرے کہ اللہ دین کا کام ہم سے لے لے، ہم سے لے لے تو قادر ہے، ہم سے دین کا کام لے لے۔ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو، باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ میں امید کرتا ہوں میری بہنیں پردے کا اہتمام کریں گی۔ خامدوں کو کہو شیار کے دے، خامد سے کہو کپڑے لا کے دے، نان نفقہ سکنا خامد کے ذمہ، عورت کے ذمہ تو نہیں ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم نہیں لاتے، میں نہیں لاتا، لا کے گھر میں ساری ضرورت پوری کرتا ہوں۔ یادین نہیں سمجھتے تو الحمدللہ کہیں میری بہنیں جا کے میری گھر والی کی چیزیں دیکھ لیں، ان سے بری ہوئی تو جرمانہ دینے کو تیار۔
آج تو پٹھے پٹھے کام ہو گئے. مرد کو بازار میں دیکھو جی جھڑیاں دا کے کام. وہ ہمارے مولوی رجب صاحب ہیں آپ جانتے ہیں اکثر. وہ ایک دن مجھے آگے کہنا ہو جی میں نہیں چلتا پھر بازار میں کی نہ چلتا. وہ جی تلے پاسیاں آسیاں تو آپ کیا چاہیے مولویوں کا بازار میں. نا تو اس کا کام تو اس کا کام بازار میں جہاں کام مردوں کا تھا وہاں عورتیں چلی گئی. پھر آتے حالات ہے جو ہو گئے تو فلانے ہو گئے. اللہ کے واسطے مسلمانوں سمجھو تو میری بہنوں سمجھو تمہاری عقل مرد کی عقل کے مقابلے میں نسب اللہ نے رکھی ہے. سورج پتہ نہیں اللہ نے رکھی ہے نا آدھی عقل. تم آدھی عقل والی زیادہ سیانی ہو گئے ہو. پوری عقل آدھی سیانی. ہاں جی جو چیزیں تم لاتی ہو تمہیں تو خوب لوٹتے بھی ہیں نا. اور وہ سے گھر میں لوٹتے قیمت کتنے دن میں خرچ کرو اس میں کے لگی کپڑے لاؤ جتنے دے ہوئے نہ پھر بھی پتہ لگے. وہ جو قیمت بتاتے ہیں تو پھر عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ نہیں کپڑے پچھوانا وہ تو کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں بازار میں سارے خاندان کو پتہ ہے. پھر بھی صاحب کڑی جی کشمیر آنے جائے اس کو کچھ تھا دیئے نہیں چاہیے. اسی پھر کے بازاروں میں اٹھ کے دیا تو نہیں کھانا. کتنے لا دیتے ہو جب قیمت بتاتے ہیں تو اپنوں اسی لٹے گی نہیں حاصل ہوتے ہیں. اتنے میں کہہ رہے ہیں انہوں کتنا سستا دے نہ کرو. مرد کا کام مرد کو سونپو. عورت کا کام جس کا کام اس کو ساجے. جس کا جڑا کام ہے اس نے کماوے. ہاں جی زمین کو جب ہل مارنے کی باری آتے ہیں ٹریکٹر شیکٹر مشینہ آ گئی ہے نا تو گائیاں بنتے ہیں ایسے ہی جاتا بیل دان تو نہ سمجھو تو بیل کے ذریعے ہل جوتے جاتے تھے. اور اس کا کام گائے کا کام کیا تھا دودھ دینا اور نسل کو بڑھانے کی ضرورت کو پورا کرنا. عورت کا کام زینت البیت و تدبیر البیت. عورت کا کام زینت البیت. عورت تمانا ہی نہیں آگیا. عورت تمانا آدھا ہوگا تو یہ غلط بھی نہ کرے. زینت البیت و تدبیر البیت. گھر کی زینت نہ کہ بازار کی زینت نہ کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو باطن کے گناہ بھی. میں امید کرتا ہوں میری بہنیں اس بات پر عمل کریں گی پردے کا اہتمام کریں گی. یہ تو بالکل مطلب ہے یہ مقتولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی نفس کو قتل بھی نہیں کرتے. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. یہ آدھا ہو گیا. آدھا انشاءاللہ پھر آیات ہے اس پر بات کریں گے. آدھا ہو گیا آدھے پر پھر بات کریں گے. توجہ کر زدی ایجا چنی میں غور باشی دین سے آج میں اور دوے سے بے غور ہو گئے. دین گیا دین زدی ایجا چنی بے غور باشی دین سے بے غم ہو گئے. مگر دیندار اندر غور باشی. شاید کہ قبر میں جا کر ہم دیندار بنیں گے. قبر میں جا کر پھر دیندار بنے والا مجھے میں بھی دیا چنیا ہوں یہ کر دیں کیا کر دیں داری ہوڑی جنہ کے جنیا دونوں کو لوگ گرنٹی کارڈ بھی بندے کریں. کل کی بات وہ 2 فوٹو آئے واٹس ایپ پہ نا وہ اس کے یہ جوڑی حادثہ ہوا موٹر سائیکل بالکل چڑھتی جوانی کے بعد. اللہ ان کی مغفرت ہو گئے اور آگے بڑے ہو سب ترپے ہو سب پھر مرسا نانا میری تیری بھولے زدی جا چنی بے غور باشی مگر دیدار اندر غور باشی. پسے مردن چو در سجی رسیدی مرنے کے بعد اللہ بچائے کہ جہنم میں پہنچ گئے. نفور از معصیت از جور باشی. اس وقت ہمیں گناہوں سے اور ظلم سے گناہ اس وقت اس سے نفرت ہوگی. اور چھوڑ دیا بلائے کافر بھی آپ سے وہ بھی آسر سے وہ موڑ کے پیر اڑکیاں در چڑیا. ہمیں تو اللہ نے قرآن دیا تھا نا ہمیں سب معلوم ہو گیا لہذا ظلم نہ کر. اور اکثر ایک جملہ ہوتے اور یہ چل کے آوے اس میں چلو کہہ دے تو ضروری جملہ ہے. آج کل کیا کہتے ہیں اور چی گھل کر سالاس دے
تو سوٹا مار صاحب کرو بس یہ گل غلط ہے گل بھی اللہ سے کر سکتے سوٹا بھی اللہ سے مار سکتے نہ سمجھو سوٹا بھی کسا سے مار سکتے اللہ سے گل بھی کسا سے اللہ سے پروواز تے نہ گل کر دیا نہ سوٹا مار دیا چلے گا سی پاگل ہے تو جو میرا بھائی اللہ کا نہیں بن سکتا تو بڑا پڑھاتے پھر احمقوں کی جنت میں رہتے جو میری بہن اللہ کے نہیں بن سکتی وہ میری بن سکتی ہے جو میری بیوی اللہ کی نہ بن سکی وہ میری بن سکے گی جو میرا بیٹا اللہ کا نہیں بن سکتا اس کے احکام پورے نہیں کر سکتا وہ میرا بنے گا میں پاگل نہیں ہوں تو اس لیے دین اپنائیں گے نا انشاءاللہ پورا دین کون سا دین پورا دین اپنائیں گے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں گے انشاءاللہ آخر میں چلتے چلتے تشکیل کر لوں اور اس کے بعد آپ کو بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی اشعار چند سنا دیتا ہوں زیادہ تر بہنوں کے ساتھ متعلق ہے اور آپ بھائی بھی سن لیں توجہ کرنا اس سے پہلے تشکیل کر لوں نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں تو جو آپ کی اچھی تھی میں لگے رہا ہے وہاں بھی بچ گئے